نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انسان نے شاید یہ سمجھا کہ نکاح جو ہوا کرتا ہے اپنے ایک جسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نکاح میرے آقا کی پیاری سنت ہے۔ نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے۔ نکاح سے پیارے صرف ایک انسان دوسرے انسان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا کرتا، بلکہ نکاح نام ہے ایک خاندان سے دوسرے خاندان کے رشتے کو جوڑنے کا، ایک دل سے دوسرے دل کو کانٹیکٹ کو جوڑنے کا نام نکاح ہے۔ نکاح کے اندر 3 جملے بولے جایا کرتے ہیں پیارے۔ ایک جملہ بولا جایا کرتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس جملے کے اندر پیارے کبھی غور کیا ہے ہم نے آپ نے کہ اللہ نے اس جملے کے اندر یہ برکتیں کیسی رکھی؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو جانتا نہیں تھا، لیکن جب نکاح ہو گیا اس کے دل کے اندر خدا نے عرش سے محبتیں پیدا فرما دی۔ ایک لڑکا لڑکی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، لیکن نکاح کے بعد میں خدا نے دونوں کے درمیان میں دونوں کے دلوں کے اندر عرش سے رحمتوں کو نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور تو کریں اس لفظ قبول کے اندر یہ محبتیں کہاں سے آئی؟ تو میں کہنا چاہوں گا پیارے اس لفظ قبول کے اندر یہ محبتیں وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کے اندر حضرت حوا کے تعلق سے کہا تھا مجھے قبول ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کے تعلق سے کہا تھا مجھے قبول ہے۔ یہ نکاح کے اندر جو برکتیں آیا کرتی ہیں یہ وہی برکتیں ہیں جو ہمارے آپ کے نبی نے ہمارے آپ کے آقا نے 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا اے خدیجہ تو مجھے قبول ہے۔ یہ وہی برکتیں ہیں جو میرے آپ کے آقا نے حضرت عائشہ کے تعلق سے کہا تھا عائشہ تم مجھے قبول ہو۔ یہ وہی برکتیں ہیں میرے آقا نے حضرت سودا سے کہا تھا اے سودا تم مجھے قبول ہو۔ یہ اس نکاح کے اندر جو برکتیں ہیں اسی قبول کی برکتیں ہیں جو میرے آقا نے حضرت ماریہ قبطیہ سے کہا تھا پتہ یہ چلا جب ایک مرد ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کرتا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں بلکہ خدا اس کی نکاح میں برکتیں جو عطا فرماتا ہے یہ انبیاء کرام کا صدقہ ہوا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کریں یہ سارے رشتے دنیا کے اندر بنائے، ماں باپ کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، بھائی بہن کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، باپ بیٹے کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، بھائی بہن کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، خاندان والوں کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، چچا بھتیجے کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، اور پیارے خالہ خالو کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا، ماموں بھانجے کا رشتہ دنیا کے اندر بنایا گیا۔ لیکن قربان جاؤ یہ ازدواجی زندگی پر شوہر اور بیوی کا جو رشتہ بنایا گیا اس رشتے کے لیے زمین نہیں اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میرے آپ کے خالق نے اس رشتے کو وہاں پر بنایا پیارے کہ جو سب سے افضل اور اعلیٰ جگہ ہے، سب سے عظیم الشان جگہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں جنت کہا۔ واہ 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 واہ، یہ دنیاوی رشتہ نہیں بلکہ یہ جنتی رشتہ ہے، یہ جنتی پیغام جنتی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا تاریخ کے اوراق گواہ ہے، غور کریں پیارے، حضرت آدم جنت میں رہ رہے ہیں،
سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آدم کا رہنے جنت کے اندر. اللہ اکبر. حضرت آدم جنت کے اندر رہ رہے ہیں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے, کون سی پسلی سے؟ ناظرین اجلاس توجہ رکھیں حضرت, ہمارے شاعر اہل سنت توجہ رکھیں, غور کریں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. کون سی پسلی سے؟ سینے کی بائیں پسلی سے میرے آپ کے رب نے حضرت حوا کو بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا. حضرت آدم سے جب حضرت حوا کو بنایا گیا, حضرت آدم جب نیند سے بیدار ہوئے, حضرت آدم کہاں ہیں؟ بولیے جنت میں. زور سے بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آدم کہاں جنت میں. حضرت آدم جب بیدار ہوئے, پاس میں کیا دیکھا؟ خاتون ہے, چہرے پر حسن و جمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم نے چاہا کہ بیٹی پاس میں عورت سے بات چیت کر لوں. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. لیکن جب حضرت آدم نے بات چیت کرنا چاہی کس سے؟ پاس میں بیٹھی عورت سے, تو یاد رکھنا پیارے, خالق کائنات نے, ساری دنیا کے رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم اس سے بات نہیں کر سکتے, آدم اس سے گفتگو نہیں کر سکتے, آدم اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت آدم عرض کرتے ہیں, میرے مولا یہ میرے بدن سے بنائی گئی, میرے مولا یہ میرے لیے بنائی گئی. اے میرے مولا جو خاتون میرے لیے بنائی گئی ہو میں اس سے بات نہ کروں, جو میرے جسم سے بنائی گئی ہو وہ میں اس سے بات نہ کروں. رب نے ارشاد فرمایا, اے آدم تمہیں بات کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی, ہاتھ لگانے کی اجازت بھی دی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے پوچھا, مولا کب؟ اللہ نے ارشاد فرمایا, اتی مہرہا. ارشاد فرمایا, آدم پہلے اس کا مہر ادا کرو, اس کے بعد میں تم اس سے بات چیت کر سکتے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور کرے پیارے, اللہ نے حضرت آدم سے کہا, جنت میں آدم, آدم بات نہیں کر سکتے. اللہ خالق و مالک ہے, اللہ کا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ چاہتا, پیارے مسلمانوں میرا رب جانتا تھا حضرت آدم سے یہ کیوں منع فرمایا گیا, حضرت آدم سے کیوں منع فرمایا گیا. اللہ اکبر. آج کے دور میں دیکھو تو صحیح, آج معاشرے کا حال کیا ہے. ادھر رشتہ ہوا, ادھر بات چیت شروع ہو گئی, ادھر منگنی ہوئی, ادھر بات چیت شروع ہو گئی, ادھر پیارے مسلمانوں اور شادی کا دن رکھا گیا, ادھر سے فون پہ بات چیت شروع ہو گئی. اے دنیا کے اندر نوجوانان اہل سنت آج میرا پیغام لے کر کے اپنے گھروں پر جانا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر شاید رشتے کے بعد میں اپنی ہونے والی پتنی سے اب یہ سوچتے کہ رشتہ ہو گیا تو بیوی بن گئی. آج تک کسی انسان نے رشتے کے بعد میں کسی لڑکی کو بیوی نہیں کہا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شادی دیکھا کہ نہیں؟ لیکن کیا ہوا, ادھر رشتہ ہوا, ادھر فون پہنچ گیا. ساری رات باتیں کرتے ہیں, سارے دن باتیں کرتے ہیں, کاموں میں آگ لگا دی. پیارے یاد رکھنا, حضرت آدم سے میرے خالق نے کہا تھا, آدم بات نہیں کر سکتے. حضرت آدم سے کہا, آدم بات جب کرو گے, جب اس کا مہر ادا کر دو گے, جب اس سے نکاح کر لو گے. پتہ یہ چلا جب ہمارے باپ آدم سے جنت میں منع کیا کہ نکاح سے پہلے بات نہیں کر سکتے, تو تم کون ہو جو نکاح سے پہلے بات کرتے. اللہ اکبر. اور کریں, یاد رکھیں نبی کا سچا وفادار وہی ہوا کرتا ہے, اپنے باپ کی حلال اولاد وہی ہوا کرتا ہے جو باپ کے بتائے راستے پر عمل کیا. غور کریں پیارے, ہمارے معاشرے میں باتیں کریں, ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری, آخر بات سنے میں چل کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے,
پتہ نہیں ہر 6 سال 5 سال بعد میں کوئی نہ کوئی نئی سنی بیماری. اب سے 6 7 8 سال پہلے تک پیارے مسلمانوں ایک معاملہ چلتا تھا. کیا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا تھا؟ سلامی ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ اب سلامی پر زور کم. اب سلامی پر زور کم. اب اس سے پہلے ایک کام اور شروع ہو گیا ہے. وہ کیا کام ہے؟ جب دلہا لے کر کے آیا ہے بارات کو, لڑکا لے کر کے آیا ہے بارات کو, ادھر سے بے غیرت لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں پلیٹیں, ان میں سجاتی ہیں پھول, اور پھولوں کو سجانے کے بعد میں اب ذرا ایمان سے بتانا, یہ آنے والی لڑکیاں یہ ان کی بہنیں ہیں. یہ دلہے کے ساتھ میں کون ہے؟ اس کے ساتھ میں لفنگے ہیں, اس کے ساتھ میں نوجوان لڑکے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ انہیں بارات سے مطلب نہیں, انہیں مطلب ہے آنے والی لڑکیوں سے. یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان بیٹیوں کو تمہاری, کہ تمہاری بیٹیاں صبح سے دوپہر تک بیوٹی پارلر میں جانے کے بعد میں اپنے چہرے کا میک اپ کراتی رہی, اور میک اپ کرانے کے بعد میں اپنے بالوں کو بکھیرا, اپنی زلفوں کو بکھیرا, اپنے دوپٹے کو کھینچا, اور پیارے اپنے ہاتھوں میں پھولوں کو سجایا, اپنی پلیٹ میں پھولوں کو سجانے کے بعد میں آ رہی ہیں بے غیرت استقبال کرنے کے لیے. پیارے مسلمانوں, کہ غیرت نہیں آتی کہ اس بہن کا بھائی مر گیا, کہ اس بیٹی کا باپ مر گیا, کہ اس نے اپنی بیٹی دوسرے کے سامنے سجا کر کے سونپ دی ہے. کہ غیرت نہیں آیا کرتی, کہ اس بھائی کو غیرت نہیں آتی کہ جس نے اپنی بہن دوسرے کے سامنے بے پردہ لا کر کے رکھ دی ہے. ارے تم تو وہ تھے, اپنی بہنیں تو دور کی بات, غیروں کی بہنوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے. بے شک بے شک بے شک, بہت بہت. لیکن آج غیرت نہیں آتی, شرم نہیں آتی, استقبال کرتے ہیں. کیا نام دیا ہے کائے کا؟ استقبال ہو رہا ہے, سواگت ہو رہا ہے, غور نہیں کرتے. غور کریں پیارے مسلمانوں, اگر سواگت کرنا ہے تو یار مردوں کا ہو, سواگت مرد کریں نا. بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر سواگت کرنا ہے آپ کو, میرا پیغام لے کر کے جانا پیارے, یہ شادی کا موقع ہے. اگر استقبال کرنا ہے آپ کو تو تمہارے محلے میں لڑکے بہت ہیں, ان کے ہاتھوں میں پھول دو, جو چاہے وہ دو, لیکن نہیں, بیٹیوں کو سجا کر کے دوسرے کے سامنے پیش کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. غور تو کریں اور یاد رکھیں, آخری بات کو سنیں, یہ دنیا کے اندر یہ تمہارے ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں, اور یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن. کل بھی یہود و نصارہ تھے, آج بھی یہود و نصارہ ہیں. بے شک بے شک. نہیں سنے گناہ کی باتیں یہ کون چلاتا ہے؟ غور کریں پیارے مسلمانوں. خطوط الشام کے اندر ایک روایت کو نقل کیا, یہ پھولوں کا بکھیرنے کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ بات کو سنے, اپنی بات کو ختم کروں, ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نبی کے غلام ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, قادسیہ کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے. ایک راستے سے ایک ایسے مقام سے گزر ہوا کہ جہاں پر بڑی شاندار عمارتیں بنی. وہاں کی عمارتیں دیکھنے کے لیے دور و دراز سے لوگ آیا کرتے تھے. وہاں کی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی پیارے اس آنے والے قافلے کو دیکھا ہے, نبی کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں 10,000 کا لشکر. کتنے ہزار کا؟ 10,000 کا لشکر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے تعلق سے جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں, ان کے ساتھ میں 10,000 کا لشکر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت میں یہود و نصارہ نے اپنی بیٹیوں کو بلایا, اپنی بیٹیوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں
بیٹیوں سے کہا کہ آج تمہارا امتحان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹیوں کے ہاتھوں میں پلیٹیں دی. ان یہود و نصارا نے ان میں پھولوں کو سجایا. کہا جب نبی کے غلام اس راستے سے گزرے, نبی کے وفادار جب اس راستے سے گزرے, تو میں ان کے اوپر پھولوں کو ڈالنا ہے, پھولوں کو بکھیرنا ہے, اور پھولوں کو بکھیرنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں دعوت حسن دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس بات کی خبر لگی تو آپ نے اپنے لشکر کو روکا, اور روکنے کے بعد میں گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا, اے میرے ساتھیوں, میں تم سے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا. قرآن کی ایک آیت پڑھی, ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ارشاد فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے, اے لوگوں, یہ قرآن وہ ہے جو نبی پر نازل کیا میرے رب نے. اے لوگوں, یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے حکم کے مطابق ہم زندگی کو بسر کرتے ہیں. سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا, اے لوگوں, قرآن کا فیصلہ ہے, نگاہوں کو نیچی کرو, نگاہوں کو نیچی کرو, نگاہوں کو نیچی کرو. تمام لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کی بات پر لبیک کہا, اور لبیک کہنے کے بعد میں سعد نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا. 10,000 کا لشکر نکل گیا. عورتیں, لڑکیاں پھول ڈالتی رہی, دعوت حسن دیتی رہی, لیکن جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ بس چکا ہو وہ غیروں کی طرف نہیں اٹھ سکتے ہیں. تبھی تو میری امام نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں رہی. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بے شک بے شک. واہ واہ. سنیں میرے عزیز, 10,000 کا لشکر گزر گیا. وہ لڑکیاں اتر کر کے آئیں, سارا سے کہا تم کم وقت ہو, مردود ہو, تمہیں غیرت نہیں آتی. ہمیں استعمال کیا. کیا کہا تم نے؟ ہمیں استعمال کیا. لیکن نبی کے وفاداروں کو دیکھو, ہمارے حسن کو نہ دیکھا. ان کی نگاہ میں نہ جانے کون سا حسن بس چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی نگاہ میں کون سا نہ جانے حسن بس چکا ہے. تو اس وقت سب کی سب خواتین نے کہا تھا, لڑکیوں نے کہا تھا, اب ہمیں تمہارا ساتھ نہیں بلکہ ان نبی کے غلاموں کا ساتھ چاہیے کہ جو ہمارے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ان سب کے سب لڑکیوں نے کہا تھا, اور ہم جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد میں کلمہ پڑھیں گے داخل اسلام. واہ واہ واہ. سبحان. اس لیے میرے عزیزوں, اپنے بچیوں پر کنٹرول کرو. استقبال کچھ نہیں, یہ صرف گناہ کے راستے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی اس مختصر گفتگو میں اگر بتقاض بشریت یا سبقت لسانی سے کوئی خطا کوئی لفظش ہو گئی تو رب قدر اس کو معاف فرمائے, مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب قاسم بھائی کی عمر میں, ان کے والدین کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے نوجوانان اہل سنت کو اپنے اپنی شادیوں پر جلسے کرانے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی ساری چمن گلچن شاد رہے, باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت اچھا پیغام.